فیصل واڈر صاحب، آپ کی سابق جماعت جو ہے وہ اس وقت ٹکڑوں میں بٹ چکی ہے، اور شاید پی ٹی آئی 2013 والی بھی اپنی پرفارمنس دہراتے ہوئے اس کو ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا اگر 2013 والی پرفارمنس بھی دہرا لی تو. بہت شکریہ ندیم ملک صاحب. دیکھیں ندیم ملک صاحب، جو ساری باتیں پچھلے 10 مہینے سے میں کر رہا ہوں وہ ایگزیکٹلی اللہ کی مہربانی سے ایگزیکٹلی ویسی آ رہی ہے. میں نے کہا تھا خٹک صاحب نے مثبت کام کیا تھا پی ٹی آئی کو بچانے کے لیے اور چیئرمین تحریک انصاف کو، میں نے بھی وہی کام کیا. یہ پیچھے بیٹھ گئے، جب ان کی بات نہیں سنی، میں بہت آگے تک گیا. اور 2013 کا الیکشن کا آپ نے کہا اتنے ریزلٹس بھی نہیں ہوں گے، اتنے بھی نہیں ہوں گے. نہ تو کوئی ٹکٹ لینے والا ہوگا، نمبر ایک، اور جس نے ٹکٹ لیا اس کو کیمپین کرنے کا موقع نہیں ملے گا. ٹکٹ لینے والا ہی نہیں ہوگا تو آپ بات اس کی چھوڑ ہی دیں. دوسری، تحریک انصاف کے چیئرمین مجھے اس الیکشن میں قانونی طور پہ شکنجے میں پھنس گئے ہیں، نہیں نکلتے ہوئے نظر آ رہے. آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان اس شکنجے سے نکلیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو جرم اور جرائم ہو گئے، کروا دیے گئے، کر لیے گئے، اور اس کو وہ خود بھی اب ڈیفینڈ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے ساتھ یہ کرتے اور تو کیا ہوتا، وہ یہ جسٹیفائی کریں گے یہ سب کچھ ٹھیک ہوا ہے. نمبر ایک. نمبر دو سر، یہ کہ ابھی جو خٹک صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان کو پتہ چل جائے وہ راز تو میں بتا چکا ہوں. یہ سب کچھ جو سوال انہوں نے خٹک صاحب نے اٹھائے، میں 10 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ جو ہم نے کیا، دھرنے کیے، ارشد شریف کا قتل ہو گیا، پلانڈ مرڈر ہو گیا، بچے گاڑیوں کے نیچے آ گئے، اینکرز رپورٹرز ٹرکوں کے نیچے آ گئی، کیا ہم جمہوریت بحال کر رہے تھے، کیا ہم الیکشن کے لیے جا رہے تھے، کیا ہم ملک کی قسمت بدل رہے تھے، پاکستان کو فائنینشیل کرائسس نکال رہے تھے. سر ایک تھا 2014 کا دھرنا، ڈیموکریسی بحال کر رہے تھے، اسکول بنا رہے تھے، کالج بنا رہے تھے، پاکستان کی قسمت بدل رہے تھے. وہ جو راز ہے وہ یہی راز ہے نا کہ وہ ان کو چیف نہیں بننے دے رہے تھے، اس کو چیف بنانا چاہتے تھے، پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ میں خود کنگ بننا چاہتے تھے. اور دوسری طرف اس کا پروگرام یہ تھا کہ اس کنگ کو وہ اندر پہلے بناتے، پھر کنگ کو اندر کرتے اور خود صدام کی طرح 20 سال کے لیے حکومت کرتے. آپ کا کہنا ہے کہ عاصم منیر کو آرمی چیف بننے سے روکنے کی سازش تھی، اور کیا تھا. اور دوسرا آپ کہتے ہیں کہ جنرل فیض کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے. اور اس کے آگے انہوں نے کیوں چیف بنانا چاہتے تھے، کیونکہ تو انہوں نے ساری پرفارمنس ان کے لیے دی تھی دوران حکومت. طارق صاحب سے پوچھ لیں، میں اس کو ابھی اور بلڈ کروں گا اس ٹاپک کو. جو بڑے بڑے نام جن کی توقع کی جا رہی تھی، وہ آج ایک بڑا نام ہے محمود خان، اور بڑا نقصان ہے عمران خان کے لیے کہ پنجاب سے بزدار بیٹھ کے عمران خان کی مذمت کرتا ہو، جس کی وجہ سے 4 سال پوری قوم سے لڑتے رہے. وہاں محمود خان جس کو لڑ کے وزیر اعلیٰ بنایا تھا وہی آج سب سے پہلے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میجر سیٹ بیک فار عمران خان، ان کی سیاست کے لیے بڑا سیٹ بیک. لیکن باقی بڑے نام سارے آج نہیں تھے پرویز خٹک کے ساتھ. دیکھیے ندیم ملک صاحب، ایک تو یہ کہ کافی دیر، میں تو 10-11 مہینے پہلے جب نکالا گیا تھا تو میں وہ سب چیزیں بتائی تھیں، اور سب چیزیں ویسی اللہ کی مہربانی سے ہو رہی ہیں. اور جن بڑے ناموں کو ہم مس کر رہے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں، یا جو ریکگنائز فیسز ہیں پی ٹی آئی کے تحریک انصاف کے، ان میں سے کافی لوگ پرویز خٹک کو جوائن کریں گے آنے والے وقتوں میں. کچھ کی خواہش، کچھ کی فرمائش، کچھ کی ریکویسٹ یہی ہے کہ خان صاحب کو جلد سے اندر کریں تاکہ ہم باہر آئیں. خان صاحب کو اندر کرنے میں آپ کے بہت سارے لوگوں کی دلی خواہش ہے، کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی اگر میدان میں رہتی ہے تو ان کے لیے ووٹ لینا مشکل ہو جائے گا، عمران کا ووٹ ہے. تو پھر جو سلوک نواز کے ساتھ ہوا تھا، نواز شریف کے ساتھ 2018 میں، اسی طرح کا سلوک عمران سے ہوگا. عمران نااہل ہوگا، 62(1)(f) لگے گی، اس کے بعد جیل میں ہوں گے، اور اسی میں الیکشن ہوگا. یہ آپ کا سناریو ہے. پھر دیکھیے یہ الیکشن سے پہلے یہ کام اس کا مطلب ہونا چاہیے اگست کے مہینے میں. دیکھیں ندیم ملک صاحب، سب سے پہلے تو یہ ایک الیکشن ہوگا جس میں ووٹ کا ٹرن آؤٹ کم ہوگا. نمبر ایک، آزاد اور جیتے گا وہ جس کو جیتنے کی اجازت ہوگی. نہیں، ٹولوں کی صورت میں جو بنیں گے یا آزاد ہیں، ان کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا. کیونکہ تحریک انصاف پلیٹ فارم میں نہیں ہے تو سیکنڈ پلیٹ فارم میں نہیں ہے، آپ اس کو ختم کر رہے ہیں. نہیں، میں نہ کہہ رہا ہوں کہ بین ہو رہی ہے. ٹکٹ لینے والا نہیں ہوگا تو کیسے کنٹیسٹ کریں گے؟ خالی جھنڈے کے اوپر تو نہیں کر سکتے. مجھے لگتا ہے کنٹیسٹ جس نے ٹکٹ ملنی ہے اس کو کرنے دیا ہی نہیں جائے گا. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ کہ اس کے بعد سیکنڈ بگیسٹ پارٹی نون لیگ ہے. ٹھیک ہے. جو تو ان آزاد اور ان کا گروپس اور ان نئی پولیٹیکل پارٹیز کے تحت بائی اینڈ لارج گورنمنٹ بنائے گی نون لیگ. مرکز میں اور پنجاب میں آپ کا خیال ہے کہ نون لیگ حکومت نہ لے گی؟ مطلب اس میں مجھے کوئی دو رائے نظر نہیں آتی. کولیشن کی گورنمنٹ استحکام پاکستان اور پرویز خٹک کے گروپ کے ساتھ ملا کے. پرویز خٹک صاحب کو تو اس لیے ایک مثبت رول رہا بھی ہے، اور پرویز خٹک کا ایک پولیٹیکل ایکومن بھی اچھا ہے. نواز شریف خود ابھی نائل ہے، آپ کو پتہ ہے 62(1)(f) ہے ان کے اوپر. دیکھیے وہ تو اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے تحت جب تک ان کے کیسز کا فیصلہ نہیں ہوتا وہ اپنی پارٹی سے کسی کو پرائم منسٹر بنا دیں. بالکل بنا دیں. دوسری چیز یہ کہ جو طارق صاحب باتیں ساری کر رہے تھے، آج بڑا انفارچونیٹ ہے کہ مجھے طارق صاحب کی ساری باتیں سننی پڑ رہی ہیں جس میں وہ چوری کا ذکر کر رہے ہیں. سوال یہ اب نہیں ہو سکتا کہ آپ نے 100 کروڑ کی چوری کی، میں نے 100 روپے کی چوری کی. چوری ہے. جو چیزیں انہوں نے اور نقشہ بتایا
تنصیبات شاید میں اس کو شاید 1% میں اوور لک کر دیتا جو انہوں نے شہداء کی لاشوں کے ساتھ ان کا تمسخر اڑایا, ان کی شہادتوں کا کفن کا مذاق اڑایا. اس کی معافی نہیں ہونی چاہیے. لیڈرشپ کو اس میں سزا ایسی عبرت دینی چاہیے کہ لیکن میرے لیے سب سے امپورٹنٹ لوگ وہ ہیں جو 10,000 معصوم وہ لوگ جن کو بہکا کر برین واش کر کے ان تنصیبات پہ چڑھا دیا گیا. 10 ایسے لوگوں کے نام لیجئے جن کو سزا ہونی چاہیے. پی ٹی آئی کے 10 ایسے لوگوں کے نام بتائیے. پی ٹی آئی کی فرام ٹاپ ٹو باٹم جو اس وقت بھی موجودہ فرسٹ سیکنڈ ٹیئر ہے, کون نام بتائیے مجھے. سب آف کورس. اگر میرے گھر میں کوئی ڈاکہ پڑتا ہے, میں اپنے گھر کے اندر آگ لگوا دیتا ہوں, تو ایز اے باپ میں ذمہ دار ہوں گا, میرے بچے ذمہ دار ہوں گے. اگر عمران خان کو یہ اس حال تک پہنچانے والے جا چکے ہیں اور وہ باقاعدہ اپنا کام کر کے جا چکے ہیں. شہزاد اکبر آج کہاں بیٹھا ہے, آج داڑھی رکھ کے مظلوم شکل بنا کے اپنے بھائی کی دہائیاں دے رہے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے. تو یہ سارا کام کروانے والا کون تھا, اس انجام تک پہنچانے والا کون تھا؟ دوسرا کس نے کروایا تھا؟ دوسرا عمران احمد خان نیازی اور بشرا بی بی نے. اس کے علاوہ یہ دونوں میاں بیوی کی پلاننگ تھی, کوئی تیسرا شخص اس میں ملوث نہیں تھا. تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا کہ دیکھیں آپ خاص کو بھول رہے ہیں, ایک خاص کا یا نام بول رہے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ لوگوں کو آپ دوسروں کا ندیم ملک صاحب, ایک چیز میں طارر صاحب کو کلیئر کروں گا. دیکھیں علیمہ بہن جو ہیں یا خان صاحب کی دوسری بہنیں, ان کا میں سمجھتا ہوں کہ ناجائز ہوگا کہ وہ ان کی بہن ہے اس لیے ان کو رگڑے میں ڈال دیا جائے. وہ مخلص بھی تھی خان صاحب کے, ان کے بچے بھی, اور ان کی پہلی اہلیہ جو جمائمہ صاحبہ ہیں یہ مخلص لوگ ہیں آج بھی خان صاحب کے ساتھ. ان کو میرے خیال سے اور ان 10,000 بچوں کو جن کو بند کیا ہے ان کے لیے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. میرا طارر صاحب سے ایک سوال ہوگا ایز گورنمنٹ کہ طارر صاحب اس سے زیادہ امپورٹنٹ اس سب چیزوں کو اگر آپ نے بالکل کلیئر بند کر کے کورٹ میں سزا دینی ہے, اوپن اینڈ شٹ کیے 2 منٹ کا کرپشن بھی چھوڑ دے, توشہ خانہ بھی چھوڑ دے, 190 ملین بھی چھوڑ دے, شہزاد اکبر کو میں نے جھوٹا ثابت کیا اس کو بھی چھوڑ دے, شہزاد اکبر قتل کے ٹائم پر کینیا بھیجنے کے ٹائم پر ارشد شریف کے دبئی موجود تھا اس کو بھی چھوڑ دے. آپ ارشد شریف کے قاتلوں کا شکنجہ ذرا سا قریب کریں, میں آپ کی بہت مدد کروں گا, 90% تک کروں گا. بتائیے طارر صاحب. اور اس کے بعد آپ کو جمہوریت, یہ قتل و غارت, یہ پورا پلان خاص کا, پی ٹی آئی کا, چیئرمین کا, سب کچھ یوں چلے گا. یہ بالکل درست بات ہے. دیکھیے اس پہ جو جی آئی ابھی ان کے الزامات ہوا میں ہیں جب تک کورٹ آف لاء میں کچھ ثابت نہ ہو. جی آئی ٹی بالکل اس معاملے پہ بن چکی ہے, سپریم کورٹ میں کیس چلا ہے, اٹارنی جنرل بڑے کلیئر ہے, میری ان سے بات ہوئی اس موضوع پہ. موٹیو کس کا تھا ارشد شریف کو قتل کرانے کا, فائدہ کس کا تھا, اور فائدہ کس کا تھا اور کیوں تھا. اور دیکھیے اگر دبئی سے لاسٹ منٹ پہ کہا گیا کینیا چلے جاؤ, دبئی ایک سیف ملک کنسیڈر ہوتا ہے, کس نے بھیجا, کیوں بھیجا. میں اگر اس پہ اس وقت اوپینین دوں گا ایز گورنمنٹ, میں سمجھتا ہوں کہ وہ مناسب نہیں ہے, مگر جی آئی ٹی اس پہ ضرور تفتیش کرے کہ دبئی سے کس نے بھگایا, کینیا پہنچانا کس کا مقصد تھا, کینیا میں قتل کروانا کس کا مقصد تھا, اور بینیفیشری کون ہے. تو یہ آپ کے سامنے سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی. ایسے ہیں طارر صاحب, معذرت کے ساتھ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اور ہماری ایگزیکٹو کو کچھ لوگوں کے متعلق سوچنا چاہیے, دونوں کو میں کہوں گا, اور جوڈیشری کو بھی سوچنا چاہیے, خوف خدا کرنا چاہیے, اللہ کو جواب دینا ہے کہ ہم ملک میں قاضی کا منصب ہم نے سنبھالا ہوا تھا, ہم نے کیا کام کیا. حامد میر کو گولی لگتی ہے پتہ نہیں چلتا, ابصار کو گولی لگتی ہے پتہ نہیں چلتا, ارشد شریف کو کوئی شہید کر کے چلا جاتا ہے آپ کو پتہ نہیں چلتا. تو یہ ظلم ہے اس ملک کے ساتھ, اس قوم کے ساتھ ظلم ہے. اور وہ لوگ جن کو اللہ نے منصب پہ بٹھایا, جو وزیر اعظم ہے, جو چیف جسٹس ہے, جو آرمی چیف ہے, ان کی ذمہ داری ہے. ایشو کیا ہے, ایشو کیا ہے طارر صاحب سے میں جواب لے لوں بریک پہ. میں بالکل, اور یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے, ماضی میں جو ہوا سو ہوا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اگر یہ نہ ہوا اس جی آئی ٹی کے تحت بھی ایگزیکٹو تو اپنا کردار ادا کر رہا ہے. سچ پتہ نہیں نہ چلتا تو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تینوں کا مفاد نہیں ہے کہ اس میں سچائی. پھر تو یہ ہمارا فیلئر ہے نا, ایز اے سسٹم, ایز اے اسٹیٹ ہمارا فیلئر ہے اگر پتہ نہیں چلتا. یہ پتہ چلنا چاہیے اور اصل ملزمان کو کٹہرے میں آنا چاہیے. دیکھیں یہ بہت بلیک میلنگ ہو گئی کہ جی میں پکڑا گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, مجھے سزا ہوگی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. آپ دودھ کے دھلے میں, آپ اوپر سے اترے میں. نکاح پہ نکاح کا کیس آپ کا اسلام آباد میں چل رہا ہے, آپ کی عدت کے دوران نکاح کا کیس چل رہا ہے, کان میں آپ کے لوگ کہتے ہیں اسلامی ٹچ دو. مطلب ابھی جو رزاق شر والا قتل کیس ہے اس کی جی آئی ٹی میں آپ نے بھی بھگتنی ہے, آپ نے جواب دینا. اس کے بچے کہنے آپ نے اس کو قتل کروایا کوئٹہ میں. طارر صاحب میں جو ایک منٹ, طارر صاحب جو پرسنل چیزیں ہیں نا اس کو نام ڈسکس نہیں, میں پرسنل چیزوں پہ جانا نہیں چاہتا. نکاح پہ نکاح ہوا, عدت میں کیا ہوا نہیں ہوا, ہم اس کے نام ایک بریک پہ جاؤں گا. لیکن بہت سارے کیسز جو عمران کے اوپر ہیں وہ سیاسی دشمنی کی نوعیت ان کی زیادہ ہے. حقائق تب ہوں گے جب بلیک اینڈ وائٹ میں ثبوت ہمارے سامنے ہو. بندہ کوئٹہ میں قتل ہوا ہے, پرچہ یہاں درج ہو جائے, بہرحال اس کی بھی کوئی جسٹیفیکیشن سمجھ نہیں آتی. ایک بریک لے لیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.